آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمائشی نظموں کے پروگرام انتخاب سخن کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن بہت خوشگوار گزرے۔ ہر طرف آواز دینا ہے ہمارا کام آج، جس کی فطرت نیک ہے وہ آئے گا انجام کا۔ حسب معمول دوران پروگرام ہم آپ کی فرمائشیں بھی موصول کریں گے، آپ کے پیغامات بھی شامل کریں گے، لیکن پروگرام کا آغاز حمدیہ کلام کے ساتھ۔ کلام ہے در سمین میں سے، لوگو سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں۔ بہت پیارا، بہت پرمعارف کلام ہے، آئیے بڑی محبت اور عقیدت سے سنتے ہیں۔ لوگو سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں، جس میں ہمیشہ عادت قدرت نما نہیں۔ لوگو سنو کہ زندہ خدا وہ خدا نہیں، جس میں ہمیشہ عادت قدرت نما نہیں۔ اس رخ کو دیکھنا ہی تو ہے اصل مدعا، جنت بھی ہے یہی کہ ملے یار آشنا، جنت بھی ہے یہی کہ ملے یار آشنا۔ ہر چیز میں خدا کی ضیا کا ظہور ہے، پر پھر بھی غافلوں سے وہ دلدار دور ہے، پر پھر بھی غافلوں سے وہ دلدار دور ہے۔
सुबहान अल्लाह, क्या ही खूबसूरत कलाम हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का हम सुन रहे थे मोहतरम मुर्तज़ा मन्नान साहिब की आवाज़ में। और अगली नज़म से पहले हम एक पैगाम शामिल करना चाहेंगे जो कि हमें मिला है खटमंडो नेपाल से। मोहतरम समीन अहमद साहब आपकी तरफ से और मोहतरम वसीम अहमद साहब आपकी तरफ से हमें पैगाम मिला है। आपने कहा, प्यारे हुजूर की खिदमत अक़दस में हमारा नाम लेके अस्सलामु अलैकुम कह दें। और नेपाल में ही मोहतरमा लबीबा खातून साहिबा, मोहतरमा अतीका खातून साहिबा और मोहतरमा सबीका खातून साहिबा भी हमारा प्रोग्राम देख रही हैं और उनका कहना है कि नातिया कलाम लगा दिया जाए। तो आइए आपकी फरमाइश पे नातिया कलाम हज़रत सैयद वुल्द आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते। हज़रत सैयद वुल्द आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब नबियों में अफ़ज़लो अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सैयद वुल्द आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाम मोहम्मद काम मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हादिये कामिल रहबरे आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके जलवे हुस्न के आगे शर्म से नूरों वाले भागे। आपके जलवे हुस्न के आगे शर्म से नूरों वाले भागे। महरो माहने तोड़ दिया दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महरो माहने तोड़ दिया दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या ही खूबसूरत कलाम, नातिया कलाम हम सुन रहे थे। कलाम ताहिर में से आवाज़ थी मोहतरम उमर शरीफ साहिब की। और नाज़रीन, हम आम तौर पे बाज़ प्रोग्रामों में यादगार मुशायरों में से किसी एक मुशायरे की झलकियाँ देखते सुनते हैं। आज के मुशायरे में हम सुन रहे हैं मोहतरम अहमद मुबारक साहब का कलाम उन्हीं की ज़ुबानी। आइए सुनते। सितारा दूर तक पहुंचा, मुझे रास्ता दिखाने को
ستارہ دور تک پہنچا، کہیں بھٹکا نہیں سیدھا در مسرور تک پہنچا۔ مجھے رستہ دکھانے کو ستارہ دور تک پہنچا، کہیں بھٹکا نہیں سیدھا در مسرور تک پہنچا، کہیں بھٹکا نہیں سیدھا در مسرور تک پہنچا۔ تھکے ہارے بدن میں روح تک آسودگی اتری، تھکے ہارے بدن میں روح تک آسودگی اتری، میں جب اس باغ کے سیب و انار انگور تک پہنچا۔ تھکے ہارے بدن میں روح تک آسودگی اتری، میں جب اس باغ کے سیب و انار انگور تک پہنچا۔ رخ انور کو تکنے طالب و مطلوب سب پہنچے، رخ انور کو تکنے طالب و مطلوب سب پہنچے، ہجوم عاشقاں پہنچا، بت مغرور تک پہنچا۔ رخ انور کو تکنے طالب و مطلوب سب پہنچے، گروہ عاشقاں ہجوم عاشقاں پہنچا، بت مغرور تک پہنچا۔ رخ انور کو تکنے رخ انور کو تکنے طالب و مطلوب سب پہنچے، ہجوم عاشقاں پہنچا، بت مغرور تک پہنچا۔ ندا ایسی پلٹ کر انفس و آفاق میں آئی، ندا ایسی پلٹ کر انفس و آفاق میں آئی، اندھیرے سے نکل کر آبشار نور میں پہنچا، اندھیرے سے نکل کر آبشار نور تک پہنچا۔ ندا ایسی پلٹ کر انفس و آفاق میں آئی، اندھیرے سے نکل کر آبشار نور تک پہنچا۔ زمیں سے آسماں تک حسن کی ہیبت چمکتی تھی، زمیں سے آسماں تک حسن کی ہیبت چمکتی تھی، میں اس کے عشق میں جلتا ہوا جب دور تک پہنچا۔ زمیں سے آسماں تک حسن کی ہیبت چمکتی تھی، میں اس کے عشق میں جلتا ہوا جب دور تک پہنچا، میں اس کے عشق میں جلتا ہوا جب دور تک پہنچا۔ میں عرفان تازہ چل رہی تھی اس کی مجلس میں، میں عرفان تازہ چل رہی تھی اس کی مجلس میں، پیالہ در پیالہ مجھ دل مخمور تک پہنچا۔ میں عرفان تازہ چل رہی تھی اس کی مجلس میں، پیالہ در پیالہ مجھ دل مخمور تک پہنچا، پیالہ در پیالہ مجھ دل مخمور تک پہنچا۔ میں عرفان تازہ چل رہی تھی اس کی مجلس میں، پیالہ در پیالہ مجھ دل مخمور تک پہنچا۔ زمانہ چل رہا ہے کس قدر بے سمت و بے منزل، زمانہ چل رہا ہے کس قدر بے سمت و بے منزل، میرے مالک تو اس کو وقت کے معمور تک پہنچا۔ زمانہ چل رہا ہے کس قدر بے سمت و بے منزل، آپ کی محبت، میں بالکل میں بہت حقیر آدمی، میں آپ کی محبت کا شکر گزار، بہت شکر گزار۔ زمانہ چل رہا ہے کس قدر بے سمت و بے منزل، میرے مالک تو اس کو وقت کے معمور تک پہنچا، مجھے رستہ دکھانے کو ستارہ دور تک پہنچا، کہیں بھٹکا نہیں سیدھا در مسرور تک پہنچا۔ مجھے رستہ دکھانے کو ستارہ دور تک پہنچا، کیا ہی خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے محترم احمد مبارک صاحب کا کلام۔ اور ہم چند ایک پیغامات شامل کرنا چاہیں گے۔ آکسبرگ جرمنی میں اس وقت ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں محترم امتیاز احمد وڑائی صاحب، آپ نے بتایا کہ آپ کو MTA کے سارے پروگرام بہت اچھے لگتے ہیں، اور محترم علی حماد صاحب اور محترمہ یسرا حماد صاحبہ، آپ اس وقت ہالینڈ کا ایک شہر ہے غالباً زولے اس کا نام ہے، وہاں پہ ہیں، آپ کی فرمائش ہم تک پہنچ گئی ہے، آپ نے کہا کہ پیارے حضور کی خدمت اقدس میں ہمارا نام لے کے السلام علیکم کہہ دیں۔ محترم امتیاز احمد وڑائی صاحب، محترم علی حماد صاحب اور محترمہ یسرا حماد صاحبہ، آپ کے لیے ہم نظم سن رہے ہیں، اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ اے لوائے
احمدیت قوم احمد کے نشان، اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہیں تیار تیرے پاسبان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان، مرد و زن پیر و جوان، تجھ پہ قربان یہ گروہ عاشقان، مرد و زن پیر و جوان، تجھ پہ قربان یہ گروہ عاشقان، اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، اے خدا کے نام پر زندہ جماعت کے علم، تیرے سائے کے تلے آئیں گے شاہان جہاں، آ کے پائیں گے امان، ہے یہ تقدیر خدائے دو جہاں، آ کے پائیں گے امان، ہے یہ تقدیر خدائے دو جہاں، اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، نور افشاں ہوں گے عالم پر تیرے بدر و ہلال، اور یہ مینار بیضا ہوگا ہر سوز و فشان، جلوہ گاہ قدسیاں ایک دن بن جائے گا سارا جہاں، جلوہ گاہ قدسیاں ایک دن بن جائے گا سارا جہاں، اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے، کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے۔ محترم عبد المنان ناہید صاحب کا لکھا ہوا، اور آواز تھی محترم عصمت اللہ صاحب کی۔ اور حسب معمول اگلی نظم سے پہلے ہم چند ایک پیغامات شامل کرنا چاہیں گے۔ محترم عثمان باجوہ صاحب، ہم آپ کی بے حد شکر گزار ہیں، بہت محبت بھرا پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے۔ محترم منصور جاوید چٹھا صاحب، آپ کی طرف سے بھی پیغام مل گیا ہے۔ محترمہ مسز مریم عثمان صاحبہ اور محترم نور الدین باجوہ صاحب لکسمبرگ سے، آپ سب کا کہنا ہے کہ ہمارا نام لے کے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہا جائے۔ محترم منصور جاوید صاحب کی فرمائش پہ نظم، تیرے بندے اے خدا سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں، یہ کلام ہے کلام محمود میں سے، اور آواز ہے محترم مرتضیٰ منان صاحب کی۔ آئیے سنتے۔ وہ بھی ہیں کچھ جو کہ تیرے عشق سے مخمور ہیں، دنیاوی آلائشوں سے پاک ہیں اور دور ہیں، دنیا والوں نے انہیں بے گھر کیا، بے در کیا، پھر بھی ان کے قلب حب خلق سے
معمور ہیں تیرے بندے اے خدا، سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں تیرے بندے اے خدا، سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں۔ ایک طرف تیری محبت، ایک طرف دنیا کا درد، دل پھٹا جاتا ہے سینے میں ہے چہرہ زرد زرد، ہیں لگے رہتے دعاؤں میں وہ دن بھی رات بھی، ہے زمین و آسمان میں پھر رہے وہ رہنورد، تیرے بندے اے خدا، سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں تیرے بندے اے خدا، سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں۔ بادائے عرفان سے تیری ان کے سر مخمور ہیں، جذبہ الفت سے تیرے ان کے دل معمور ہیں، ان کے سینوں میں اٹھا کرتے ہیں طوفان رات دن، وہ زمانے بھر میں دیوانے تیرے مشہور ہیں۔ تیرے بندے اے خدا، سچ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں۔ کیا ہی خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے کلام محمود میں سے، اور ہماری خواہش ہوتی ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے ہماری ٹیم کی کہ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ایک نئی نظم جو ہے وہ آپ کے لیے ریکارڈ کروائی جائے۔ آج جو نظم ہے یہ کلام محمود میں سے ہے، مردوں کی طرح باہر نکلو۔ بہت پیاری نظم، بڑا گہرا پیغام لیے ہوئے ہے اپنے اندر۔ آئیے بڑی محبت اور توجہ سے سنتے ہیں۔ مردوں کی طرح باہر نکلو اور ناز و ادا کو رہنے دو، سل رکھ لو اپنے سینوں پر اور آہو بکا کو رہنے دو، اب تیرے نظر کو پھینک کے تم ایک خنجر آہن ہاتھ میں لو، یہ فولادی پنجوں کے ہیں دن، اب دستے ہنا کو رہنے دو، یہ فولادی پنجوں کے ہیں دن، اب دستے ہنا کو رہنے دو، مردوں کی طرح باہر نکلو
नाजो अदा को रहने दो, सिल रख लो अपने सीनों पर, और आहो बुका को रहने दो। क्या जंगों से मोमिन को है डर, वो मौत से खेला करता है। तुम उसके सर करने के लिए मैदाने दगा को रहने दो, तुम उसके सर करने के लिए मैदाने दगा को रहने दो। मुस्लिम जो खुदा का बंदा था, अफसोस के अब यूं कहता है, असबाब करो कोई पैदा, जिब्रीलो खुदा को रहने दो, असबाब करो कोई पैदा, जिब्रीलो खुदा को रहने दो। मर्दों की तरह बाहर निकलो और नाजो अदा को रहने दो, सिल रख लो अपने सीनों पर, और आहो बुका को रहने दो। जो उसके पीछे चलते हैं हर किस्म की इज्जत पाते हैं। लग जाओ उसी की ताअत में और चुनो चरा को रहने दो। लग जाओ उसी की ताअत में और चुनो चरा को रहने दो। मर्दों की तरह बाहर निकलो और नाजो अदा को रहने दो। सिल रख लो अपने सीनों पर और आहो बुका को रहने दो। क्या ही खूबसूरत कलाम अभी हम सुन रहे थे। मर्दों की तरह बाहर निकलो और नाजो अदा को रहने दो। और आपने हमें नाज़रीन बताना भी है कि आपको ये नज़्म कैसी लगी है। हमारा ईमेल एड्रेस है nazm@mta.tv। आप हमें अपनी आरा से आगाह किया करें और बताया करें कि आपको ये नज़में कैसी लगती हैं जो हम बना रहे हैं, या अगर आपकी कोई और भी तजावीज़ हों तो आप हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। अगली नज़्म जिसका इंतखाब किया गया है वो नज़्म है जबीन अज़ल पर जो तहरीर है। ये बहुत प्यारा कलाम है मोहतरम फ़ारूक महमूद साहिब का, जिसे इस्मतुल्लाह साहिब ने पढ़ा है। फरमाइश करने वालों में मोहतरम खालिद बलोच साहब, मोहतरम आसन शकील साहब शामिल हैं। आइए सुनते हैं। जबीन अज़ल पर जो तहरीर है
وہ کلمہ بھی ظالم کی جاگیر ہے، خدا جانے کیا اس کی تقدیر ہے کہ دی جس کا مومن کی تکفیر ہے۔ کرے فیصلے جو بھی شاہ و وزیر، وانت علی کل شیء قدیر، وانت علی کل شیء قدیر۔ تیرے دی کے غم میں ہے دلگیر ہم، دعا کی اٹھائے ہیں شمشیر ہم، ہے صبر و رضا کی بھی تصویر ہم، تیرے نام پر پابزنجیر ہم، تیری راہ کے ہم ہیں شہید و اسیر، وانت علی کل شیء قدیر، وانت علی کل شیء قدیر۔ کسی فانی فی اللہ کی معجز دعا نے مردہ زمانے کو زندہ کیا، اسی سید دو جہاں کا خدا ہے، سنتا غلاموں کی اب بھی دعا، تجھی پر نظر ہے سمیع و بصیر، وانت علی کل شیء قدیر، وانت علی کل شیء قدیر۔ یہ سب درد اپنے، یہ سب ابتلا خدا کے لیے ہیں، وہی ہے جزا، نیا تو نہیں ظلم کا سلسلہ، اردو میرا صدیوں کا پالا ہوا، متا نصر کہتے ہیں بندے حقیر، وانت علی کل شیء قدیر، وانت علی کل شیء قدیر۔ کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے، محترم فاروق محمود صاحب کا لکھا ہوا، آواز تھی محترم عصمت اللہ صاحب کی، اور محترم سائر احمد صاحب مربی سلسلہ، آپ ہمارا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں اور آج بھی دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے کہا، آپ نے فرمائش کی ہے کہ برکات خلافت کے حوالے سے کوئی نظم آپ کو سنوائی جائے۔ آپ کے لیے ہم نظم لگا رہے ہیں، گل تازہ کی صورت ہے، یہ کلام ہے محترم ڈاکٹر عبدالکریم خالد صاحب کا، اور آواز ہے محترم بلال راجہ صاحب کی۔ آئیے سنتے ہیں۔ گل تازہ کی صورت ہے، رخ انور مہ تابہ، مثال آئینہ روشن، ہنسی پیکر مہ تابہ، گل تازہ کی صورت ہے، رخ انور مہ تابہ، زمین کے اس
زمین کے اس کنارے سے زمین کے اس کنارے تک نظر آتا ہے آنکھوں کو بس ایک منظر مہتاباں نظر آتا ہے آنکھوں کو بس ایک منظر مہتاباں قدم بوسی کو حاضر ہے ادب گاہے خلافت میں قدم بوسی کو حاضر ہے ادب گاہے خلافت میں تیری دہلیز پر سورج تیرے در پر مہتاباں تیری دہلیز پر سورج تیرے در پر مہتاباں میرے احساس میں شامل ہے خوشبو اس کی باتوں کی میرے احساس میں شامل ہے خوشبو اس کی باتوں کی میرے دل میں چمکتا ہے میرے اندر مہتاباں میرے دل میں چمکتا ہے میرے اندر مہتاباں. سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام محترم ڈاکٹر عبد الکریم خالد صاحب کا ہم سن رہے تھے محترم بلال راجہ صاحب کی آواز میں. اور اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے یہ نظم کلام محمود میں سے ہے اور پڑھنے والے ہیں محترم عمر شریف صاحب. اللہ کے پیاروں کو تم کیسے برا سمجھے. فرمائش کرنے والوں میں شامل ہیں محترم رانا سلطان احمد صاحب روا سے اور محترمہ مغفورہ رانجہ صاحبہ جرمنی سے. آئیے سنتے ہیں. اللہ کے پیاروں کو تم کیسے برا سمجھے خواہ کیسی سمجھ پر ہے سمجھے بھی تو کیا سمجھے سمجھے بھی تو کیا سمجھے اللہ کے پیاروں کو تم کیسے برا سمجھے خواہ کیسی سمجھ پر ہے سمجھے بھی تو کیا سمجھے اللہ کے پیاروں کو تم کیسے برا سمجھے خواہ کیسی سمجھ پر ہے سمجھے بھی تو کیا سمجھے شاگرد نے جو پایا استاد کی دولت ہے شاگرد نے جو
استاد کی دولت ہے، احمد کو محمد سے تم کیسے جدا سمجھے، احمد کو محمد سے تم کیسے جدا سمجھے۔ دشمن کو بھی جو مومن کہتا نہیں وہ باتیں، دشمن کو بھی جو مومن کہتا نہیں وہ باتیں، تم اپنے کرم فرما کے حق میں روا سمجھے، خواہ کیسی سمجھ پر ہے، سمجھے بھی تو کیا سمجھے۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے کلام محمود میں سے، اور بہت سے پیغامات مل رہے ہیں محترم حکیم قدرت اللہ چیمہ صاحب ربوہ سے، محترم عارف محمود صاحب سوئٹزرلینڈ سے، محترم ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب ناروے سے، محترم عطیہ صاحبہ گانا سے، اور ایک بہت بڑی تعداد ان احباب کی جن کا کہنا ہے کہ ہمارا نام لے کے پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہہ دیں۔ حضور انور نے ازراہ شفقت ہمیں یہ ہدایت فرمائی ہوئی ہے کہ جو مجھے سلام کہیں انہیں میری طرف سے وعلیکم السلام کہہ دیا کریں۔ تو حضور انور کے ارشاد کی تعمیل میں آپ سب کو پیارے حضور کی طرف سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا تحفہ قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ ہمارے محبوب امام کا حافظ و ناصر ہو۔ ایک نظم جو کہ اسی موضوع پر ہے، آ کے تیری راہ میں ہم آنکھیں بچھائیں، یہ پڑھنے والے ہیں محترم عصمت اللہ سے، آئیے سنتے ہیں۔ آ کے تیری راہ میں ہم آنکھیں بچھائیں، آ کے تجھے سینے سے ہم اپنے لگائیں، آ کے تیری راہ میں ہم آنکھیں بچھائیں، آ کے تجھے سینے سے ہم اپنے لگائیں، تو آئے تو ہم تجھ کو سر آنکھوں پہ بٹھائیں، جان نظر میں دے تجھ کو، تجھے دل میں بسائیں، آ کے تیری راہ میں ہم آنکھیں بچھائیں، آپ کے محمد کی عمارت کو بنائیں، ہم کفر کے آثار کو دنیا سے مٹائیں، آ کے تیری راہ میں ہم آنکھیں بچھائیں، ہے مغرب و مشرق کے تو معشوق ہزاروں، بھاتی ہے مگر آپ کی ہی مجھ کو ادائیں،
آ کے تیری راہ میں ہم آنکھیں بچھائیں، رحمت کی طرف اپنی نگاہ کیجئے آقا، جانے بھی دے کیا چیز ہے یہ میری خطائیں، آ کے تیری راہ میں ہم آنکھیں بچھائیں، دے ہم کو یہ توفیق کہ ہم جان لڑا کر اسلام کے سر پر سے کریں دور بلائیں، آ کے تیری راہ میں ہم آنکھیں بچھائیں۔ کیا ہی خوبصورت کلام ہم سن رہے تھے کلام محمود میں سے، اور آواز تھی محترم عصمت اللہ صاحب کی، اور اگلی نظم جو ہے وہ در سمین میں سے ہے، فرمائش کر رہے ہیں محترم شوقین صاحب تھائی لینڈ سے۔ نظم ہے ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا۔ یہ بہت سے احباب نے یہ نظم پڑھی ہوئی ہے۔ آج ہم جس آواز میں سنیں گے وہ ہے محترم ظفر احمد کھوکھر صاحب، آئیے سنتے ہیں۔ ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا، میں خاک تھا اسی سریا بنا دیا، میں تھا غریب و بے کسو، گمنام بے ہنر، کوئی لوگوں کی اس طرف کو ذرا بھی نظر نہ تھی، میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی، اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا، ایک مر جائے خواص یہی کا دیا ہوا، میں مفتری ہوں ان کی نگاہوں خیال میں، دنیا کی خیر ہے میری موت و زوال میں، لعنت ہے
دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا، گمنام پا کے شہرۂ عالم بنا دیا۔ بہت پیارا کلام ہے، اور جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اس پروگرام میں ہم نظمیں عام طور پہ مختصر طور پہ سنواتے ہیں۔ اگر آپ کوئی بھی نظم سننا چاہتے ہوں پوری تفصیل سے، پوری نظم، تو آپ MTA کا جو یوٹیوب چینل ہے وہاں پہ جا کے یہ نظم سن سکتے ہیں۔ اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے، یہ نظم ہے امن و راحت جو ڈھونڈتے ہیں لوگ۔ کلام ہے محترم مبارک احمد ظفر صاحب کا۔ فرمائش کرنے والوں میں محترمہ صدیقہ صدف زیدی صاحبہ، محترم عبداللہ صاحب، محترم عبد الرحمن صاحب اور محترمہ ثانیہ صاحبہ اور ہبہ صاحبہ شامل ہیں۔ آئیے یہ نظم سنتے ہیں۔ امن و راحت جو ڈھونڈتے ہیں لوگ، گرد تیرے ہی گھومتے ہیں لوگ، گرد تیرے ہی گھومتے ہیں لوگ۔ امن و راحت جو ڈھونڈتے ہیں لوگ، امن و راحت جو ڈھونڈتے ہیں لوگ، گرد تیرے ہی گھومتے ہیں لوگ، گرد تیرے ہی گھومتے ہیں لوگ۔ ایک ان میں وہ بادشاہ آیا، یہ حقیقت قبولتے ہیں لوگ۔ ایک ان میں وہ بادشاہ آیا، یہ حقیقت قبولتے ہیں لوگ۔ یہ بھی تیرے مرید ہوں جیسے، ہاتھ تیرا جو چومتے ہیں لوگ۔ یہ بھی تیرے مرید ہوں جیسے، ہاتھ تیرا جو چومتے ہیں لوگ۔ تیری پر اثر گفتگو کے بعد سر کو دھنتے ہیں، جھومتے ہیں لوگ۔ تیری پر اثر گفتگو کے بعد سر کو دھنتے ہیں، جھومتے ہیں لوگ۔ تجھ سے مژدائے امن کو سن کر شاد ہوتے سکونتے ہیں لوگ۔ کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے۔ ہم محترم مبارک احمد ظفر صاحب کا لکھا ہوا، اور آواز تھی محترم مصور احمد صاحب کی۔ اور پروگرام کے اختتام پر ہم سنیں گے محترم چودھری محمد علی مزدر صاحب کا حمدیہ نعتیہ کلام، روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام۔ آئیے سنتے ہیں۔ روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام، روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام۔
بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام، روح کی لذت بن کر برسا مولا تیری ذات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام، ایک صحیفہ جس کو تو نے صبح ازل تصنیف کیا، ایک صحیفہ جس کو تو نے صبح ازل تصنیف کیا، یعنی اس میں محمد جس کا اسم ابد آیات کا نام، یعنی اس میں محمد جس کا اسم ابد آیات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام، بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام، ہم نادانوں بے سمجھوں کو اس استاد کامل نے، ہم نادانوں بے سمجھوں کو اس استاد کامل نے اپنی ذات پہ لکھ کے سکھایا، تیری ذات صفات کا نام۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت حمدیہ نعتیہ کلام ہم سن رہے تھے۔ بھول گئے ہم سارے موسم، یاد رہا برسات کا نام۔ اور ناظرین، اس نظم کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، پیغامات بھجوانے کا شکریہ۔ اب اسی گلشن میں لوگو راحت و آرام ہے، وقت ہے جلد آؤ اے آوارگان دشت خار۔ انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، انتخاب سخن، انتخاب سخن۔